الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے رجب المرجب کے مہینے کے مخصوص اعمال۔ سامعین، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اسی مناسبت سے میرا آج کا موضوع ہے کہ ماہ رجب المرجب میں کون کون سے مخصوص اعمال کرنے چاہیے کہ جن پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک سامعین، ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی بڑی عظمت و احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب المرجب ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ شروع ہونے پر نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی کہ اللہ تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین۔ تو سامعین، ہمیں بھی ماہ رجب کے شروع ہونے پر یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یہ خیر و برکت اور نیک اعمال کی توفیق کی دعا ہے جو ہم وقت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما، اللہم آمین۔ سامعین، احادیث مبارکہ میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں کے ساتھ جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ بے شک سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ماہ رجب کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرو۔ رجب کو اوسط بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ بے شک پس اس ماہ میں بکثرت یہ کہا کرو: استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ بے شک آمین۔ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 3 روزے رکھے اس کے لیے 9 سال کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس نہر کا پانی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائے گا جنہوں نے رجب میں کم از کم 1 روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، سبحان اللہ کہ رجب کا روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص محل تیار فرمایا ہے، اور ان خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ رجب نامی نہر سے سیراب فرمائے گا، اور ان کے لیے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے روزے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اور روزے محشر کی ناقابل برداشت گرمی اور بھوک پیاس میں ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھا اس کے لیے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، نفلی روزوں کی اس قدر فضائل و برکات سننے کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام بکثرت کرے۔ سامعین، ماہ رجب چونکہ حرمت و عظمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس مہینے کی عزت و احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اور ہم سب کو اس ماہ سے ہی رمضان شریف کی تیاری کا آغاز کر دینا چاہیے کہ کثرت سے عبادات میں مصروف رہنا چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین، ماہ رجب میں صدقہ دینے کی بھی بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانہ سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سامعین، بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ صدقہ دینے کی اتنی زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اس کے علاوہ اس مبارک مہینے میں جس قدر ہو سکے آقا کریم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرے۔ کس ماہ مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی اور اس معراج شریف میں ہم سب مسلمانوں پر نماز اور روزے فرض ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ تلاوت قرآن پاک کا کثرت سے اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رجب کی اور ماہ شعبان کی قدر نصیب فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق بخشے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ماہ رمضان تک ہمیں پہنچنے اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں سمیٹنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔